ابھی ہم نے ریسنٹلی ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو پوسٹ کی تھی، تو اس پہ کافی اچھا رسپانس آیا. انہوں نے کافی لوگوں نے کہا کہ یار آپ اس طرح کی ویڈیوز اور بھی بنائیں. تو اسی میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا، تو ایک بہت اچھا ٹاپک مجھے ملا کہ اکثر یہ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہو تو کون سا زیادہ مقدم ہے. تو وہ ہے جی کہ ٹاپک تھا کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے یا والدین کا حکم. تو یعنی اس میں کیا موازنہ کیا جائے. تو کبھی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں دو چیزیں ہوں اور آپ نے چوز کرنا ہو، تو وہ اس سچویشن میں آپ کہاں آپ کا پلڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جیسے والدین جو ہیں وہ کسی ایک فرقے کو فالو کرتے ہیں یا کسی ایک چیز کو وہ یعنی کہ اس پہ بلیف سسٹم ان کا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو وہ اس پہ رہنا چاہیے یا پھر جو حق کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں کیا ہے. تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو ملی مجھے، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اس پہ انہوں نے یہ اس کو وضاحت کی ہو اس کی. چلے دیکھتے ہیں. ہاں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب ایک مسئلہ اور تھا عملی. جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو. ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا. خاص طور پہ ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی. اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا. تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان معاملات میں کیا کیا جائے. ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں. اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہوں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہوں، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں. اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے. جہاد جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا. تو ان کا کہنا نہ مانو. گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں. اللہ کا حق فائت ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان، وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے. اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے دباؤ نہ ڈالیں. نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے. یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو ان دونوں کا کہنا مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں. اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے. اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں، جو پہلے جو 3 جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا. ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا. تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں. تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو.
اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے جو تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں۔ اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے ان کے سامنے، اپنے کندھے جھکائیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَاخْفِضْ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا، اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے، میرے خیال میں یہیں تک تھا، اور تفصیل میں کوئی اور اگر کوئی ہوا، لیکن انہوں نے کلیئر کر دی ہے کافی حد تک بات، کیونکہ مین تو وہی تھا نا حصہ، وہ تو کفر اور ایمان کے بیچ کی بات ہے۔ ہاں لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ یہ آپ تو جس زمانے کا جب یعنی کہ قرآن آیا اس زمانے سے اس کو ریفر کر رہی ہے نا، لیکن وہ آج بھی ریلیونٹ اس لیے بنتا ہے کہ آج بھی جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ سکھزم ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ کوئی بھی جیوازم ہے، اس میں بھی اگر کوئی نئی نسل یا گھر کے اندر ہی کوئی فرد جو ہے وہ اگر اب جس طرح کہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں، ساری زندگی آپ کی یہ جدوجہد لگی رہتی ہے کہ آپ ود ان یور اون بلیف سسٹم جو بھی آپ کے گھر کے اندر چل رہا ہوتا ہے، آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی اگر یعنی ذہنی کیفیت ایسی جو ہوتی ہے جو کہ نہیں فلفلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی، تو آپ سیکھ کرتے ہیں نالج کے یار کسی اور سے کہیں سے اگر مجھے مل جائے تو آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، یہ آپ کی ساری زندگی تگ و دو رہتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ جو ہے اگر چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ہارٹ اگر چینج ہو رہا ہے یا اس کا کہیں اور رجحان ہو رہا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے اس طرف یا شفٹ ہونے میں صرف اور صرف اس کو مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ یار میرے جو اپنے کنیکشنز ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی اگر بات ہوئی تھی کہ وہاں پھنس جاتا ہے انسان کہ میں کہاں کو جھکوں، کہ میرے اپنے گھر والے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنا بھائی سگا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم ہم میں سے نہیں، نہ صرف اور صرف ہمارے مذہب سے نہیں بلکہ ہم میں سے ہی نہیں، ہمارے خاندان سے ہی کٹ آف۔ تو وہاں پہ کچھ بہت ساری دنیا جو ہے وہ ابھی بھی اس وجہ سے ہی صرف اور صرف ساری زندگی ایسے گزار دیتی ہے۔ وہ بات آپ جو کر رہے ہو وہ الگ ہے، اور یہ جو بات ہے یہ الگ ہے۔ وہ اس لیے الگ ہے کہ اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ خدا کے راستے سے ہٹ جائیں، کیونکہ لوگ جو نئی نسلیں ہیں وہ تو اب وہ ایتھیسٹ بھی بن رہے ہیں، وہ کرسچینٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وہ جیو بھی بن سکتے ہیں، وہ کئی وہ ہندو یا سکھزم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی مذہب ان کو اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ میں اجازت جو ہے صرف اس سلسلے میں نافرمانی کی ہے ماں باپ کی، کہ جب ماں باپ یہ کہیں کہ غیر اللہ کی طرف جاؤ، وہ بات نہیں ماننی۔ تو میں بھی اسی کی بات کر رہا تھا کہ اگر ان میں سے جو کوئی آنا مرضی چاہتا ہو، سوالات آئے ذہن میں، لیکن وحدانیت سے جو ہٹتا ہے نا وہ تو کافر ہے سیدھا سیدھا، وہ چاہے ماں باپ کی سے ہٹ جائے یا خاندان سے کٹ جائے یا جو بھی کٹ جائے، وہ تو ظاہر ہے وہ تو دین و دنیا سے۔ نہیں میں بھی اسی چیز کی کہہ رہا تھا، وہ تو جو آپ بات کر رہی ہیں وہ تو اس لیے ٹاپک تھوڑا سا فرق اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہاں تو جو بھی اپنے اپنے مذاہب کو فالو کر رہا ہے اس کے حساب سے تو وہ سب سے بہترین ہے نا، وہ ٹھیک کر رہا ہے، یعنی اپنے اگر جو کرسچن ہے وہ تو اپنے مذہب کو صحیح مانتے ہیں نا، جو جیوز ہیں وہ اپنے مذہب کو صحیح مانتے ہیں، تو اس چیز کا بات نہیں کر رہا تھا کہ وہاں سے کوئی یہاں پہ آ رہا ہو، جیسے انہیں اسلام میں کوئی اگر داخل ہونا چاہتا ہو یا جو بھی، اب یہ تو ریفرنس اسلام کا ہی دے رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کی اجازت ہے، اسلام سے باہر جانے کی اجازت ہاں وہ تو وہی بات کر رہا ہوں نا، وہی بات کر رہا ہوں، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کے جو آنا چاہے وہ آ جائے، لیکن جو یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہے وہ قابل ہاں
وہ تو بلکہ ایک اور چیز ہے, مرتد ہو جاتا ہے. ہاں بلکہ ایک اور چیز ہے, بلکہ اس میں تو وہ جو جیوز ہیں اس میں تو نہ آنے کی اجازت ہے نہ جانے کی اجازت ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں, سپیریئر سمجھتے ہاں ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہی جو بلڈ لائن میں چلے تو وہ ہوتا ہے, نہیں تو ویسے کوئی ہم بیچ میں بھی آ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے, ایسے ہیں پارسی بھی جو ہے وہ اس لیے ختم ہوتے جا رہے ہیں, کم رہ گئی, کچھ ہزاروں میں تعداد ان کی رہ گئی ہے, کیونکہ وہ بھی اپنے اندر نہیں کسی کو شامل ہونے دیتے, اور ان کا بھی لیکن اچھا ٹاپک تھا. پریچنگ نہیں ہے, جن مذہب میں پریچنگ نہیں ہے ظاہر ہے وہ تو پھیلیں گے نہیں, تو جس میں پریچنگ ہوگی وہی پھیلیں گے نا. کرسچینٹی میں پریچنگ ہے بہت زیادہ, اور یہ اسلام میں پریچنگ ہے, تو یہ پھر ہر ایک کو ویلکم کہتے ہیں یہ چیز ہے. تو وہ جو ہے ہندوازم میں بھی چھوت چھات ہے, تو وہاں بھی وہ پریچنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ اپنے ہی لوگوں کو اونچا نیچا سمجھتے ہیں, تو وہ دوسرے کو کسی کو کیسے وہ اپنے اس میں شامل کریں گے. تو اس طرح مختلف مذاہب کے مختلف وہ ہیں. میں تو بلکہ اس طرح سے بھی مانتا ہوں کہ جو ایتھسٹ ہیں وہ بھی ان میں سے بھی جو اگر بہت سارے نہیں تو کم سے کم 20-30% تو اس طرح کے ایتھسٹ ہوتے ہیں جو کہ تنگ آگے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار نہ ہر اتنے, ہاں تو اس میں تو کہتا ہے چھڈو پرا, ایسے کسی دن بھی نہیں مانتے. لیکن جب کوئی وہی والی بات ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے اللہ کو پکارا تھا, جب ان پہ بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا تو کسی نہ کسی کو پکارتے تو یہ تو شرط ہے, یہ تو بات ہے. اکیلے میں جا کے تو وہ تو جس طرح وہ تو ہر بندہ وہ کہتا ہے دوسروں کے سامنے وہ فیشن میں بے شک جو مرضی کرتے پھرے, کسی نہیں کسی مان دے ہے نا, لیکن جب کسی کو گھٹنے پہ چوٹ لگے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ادھر کوئی ایسی بیماری آ جائے, پھر سب کو اللہ ہی یاد آتا ہے, معافیا ہی یاد آتی ہے. وہ تو یہ بھی یہاں تک بھی سنا ہوا ہے, بچپن میں سنتے ہوتے تھے کہ وہ جو یعنی کہ جس طرح وہ میرے خیال میں فرعون کی آپ نے بات کی ہے, وہ اس سے بھی پہلے جو تھا وہ شاید یہ کہتا ہوتا تھا کہ دربار میں جا کے وہ بڑی بڑھ کے مارتا تھا, بعد میں پیچھے جا کے دعا کرتا تھا, اللہ میاں میں کہتے آیا ہوں تیری مہربانی عزت رکھ لی میری, معاف کر دو نہیں کہ کرا دے ہوں. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہوں گی اور ہے, تو یہ چیز ان میں بھی ہوگی. لیکن بہرحال اچھا ٹاپک تھا, میں نے کہا چلے ادھر سے بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور جو لوگ ماں باپ کے ساتھ ہر وقت بدتمیزی کرتے ہیں ان کے لیے واقعی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ دیا کہ اپنے برابر کا, کہ خدا کے بعد جس کا آپ نے ماننا ہے وہ ماں باپ ہیں. لے جی آپ بھی مانے, اور اس میں سب سے زیادہ درجہ ماؤں کو ہے, کیونکہ 3 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے بے سب سے زیادہ حق کس نے کا ہے, انہوں نے کہا ماں کا, انہوں نے فرمایا. تو پھر دوبارہ پوچھا, انہوں نے کہا ماں کا, پھر تیسری دفعہ پوچھا, پھر بھی کہا ماں کا, جب چوتھی دفعہ پوچھا تو تمہارے باپ کا بھی ہے. مطلب پریفرنس جو ہے بس پہلے ماں کی اور بعد باپ کی. انہوں نے بھی کہیں اس طرح کا یہ ہنٹ دیا ہے, یہ اسی میں اچھا وہ ماں کا یعنی کہ انہوں نے کہا تھا, اسی وجہ سے انہوں نے وہ جو مثال بھی دی تھی وہ کسی کی ماں کے وہ دے رہے تھے نا, تو وہ اسی وجہ سے دی تھی کہ وہ حق زیادہ تھا کہ جب وہ کہا کہ میں قسم کھا دی تھی کہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں بھی اس طرح سے, تو وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ وہ ان کا رتبہ درجہ زیادہ ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر وہ نہیں کہ انہوں نے نافرمانی اسی کا اشارہ دیا تھا. لیکن بہرحال بہت اچھا, دیکھیں اب آپ بھی فیصلہ کریں. باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. رب رکھ. اللہ حافظ.